أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورس آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریپیٹ میں کرتی چلوں کہ اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے تجویز سے قرآن پاک پڑھنا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ہم اپنا سبق کا شروعات کرتے ہیں تختی نمبر 3 کی۔ کل ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 2 اور اس سے پہلے تختی نمبر 1۔ تھوڑا سا میں ریپیٹ کرتی چلوں۔ پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا تختی نمبر 1، سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو اس کا تعارف بتایا، حروف مستعلیہ بتائے، کون سے حروف پر ہوں گے، کون سے حروف باریک پڑ جائیں گے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ نے گھر پہ اس کو ریپیٹ کیا ہوگا۔ جب تک آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کو یاد نہیں کریں گے تو آگے پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا سبق نمبر 2 حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کی پہچان ہم نے آپ کو بتایا کس حرف کو مرکبات کہتے ہیں، کس کو کس طرح پڑھیں گے، کتنا کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سبق کو آپ بار بار پڑھیے گا کیونکہ سبق تھوڑا سا بڑا تھا۔ اگر آپ آدھا پڑھ کر ہٹ جائیں گے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے تھوڑے سے حروف مشکل تھے تو ملا ملا کر لکھے ہوئے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں جس طرح یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، آگے جب ہم صورتیں پڑھیں گے تو کوئی حرف اس طرح آئے گا، کوئی حرف اس طرح آئے گا۔ جسے بتایا بھی تھا میں نے آپ کو، لام الف بعض جگہ پر اس طرح لکھا ہوا ہوگا، بعض جگہ پر اس طرح لکھا ہوا ہوگا، تو کنفیوژن نہ ہو اس لیے آپ سبق پورا پڑھے کریں اور بار بار ریپیٹ کیا کریں۔ سبق ہم آگے بھی لے جائیں تو ریگولر آپ کو پیچھے کا سبق ریپیٹ کرنا ہے۔ تو چلیں آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 ہے ہمارا حرکات۔ سبق نمبر 3 ہے حرکات۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا تعارف بیان کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتاتی چلوں، اگر تختی سے پہلے اس کا تعارف بیان کر لیا جائے، اس کے بارے میں مخرج پتہ چل جائے کہ تختی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسے زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اچھا، الف پر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ جس الف پر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے اسے حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو بات اور بتاؤں، را پر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ ایک بات ہم مخرج دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حرکات، سبق نمبر 3 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس الف پر کوئی حرکت ہو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ میرے ساتھ سبق دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یاد ہو جائے گا۔ با زبر با،
با زیر بی با پیش بو با بی بو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو حا زبر حا حا زیر حی حا پیش ہو حا حی ہو. ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں. دیکھو ہم نے پڑھا حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، لیکن جیم کو ہم نے 5 الف کھینچا. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ اس تختی کو، تختی نمبر 1 کو غور سے پڑھیں. تختی نمبر 1 میں جو الفاظ ہم کھینچیں گے وہ پورے سپارے میں کھینچیں گے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو. تو ہم نے جیم کو 5 الف کھینچا تھا. اب جیم آیا زبر کے ساتھ. زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا لیکن جیم کو کھینچنا ہے. جیم زبر جا. ٹھیک ہے، دوسری چیز آپ کو بتایا ہا، یہ ہے ہا. ٹھیک ہے، ہا نہیں پڑھنا، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. ہا زبر آ، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش ہو، خا خی ہو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا دی دو. طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو. ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش او، ع ای او. غین زبر غا، غین زیر غی،
غین پیش غو، غو غی غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاف فی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ دیکھا آپ نے، ہم نے قوف میں اور کاف میں فرق کیا، مطلب قوف کو موٹا پڑا، قوف قی کو، اور کاف کو باریک پڑھا، کا کی کو۔ قوف کون سا ہے؟ حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ قوف کون سا ہے؟ حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ حرف مستعلیہ 7 ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں سے ہے یہ قوف۔ قوف کہیں بھی آ جائے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو، یا یی یو۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے اپنی تختی نمبر 3 کمپلیٹ کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم نے اس میں بھی فرق کیا، ہا میں اور ہا میں، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھیں گے ہا اور اس کو پڑھیں گے ہا، ہا اور ہا ایک جیسے نہیں پڑھے جاتے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سبق کو آگے گھر پہ ریپیٹ کریے گا، یاد کریے گا، اس کے مخرج یاد کریے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اس کے مخرج یاد نہیں کریں گے سبق یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا زبر زیر پیش کیا ہے تو آگے پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ چلیے آج کے ہم اپنے مخرج یاد کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حمزہ ہا، عین ہا، غین قاف، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے یاد کیا تھا قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، جیم شین یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ آج ہم پڑھیں گے ضاد، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ضاد۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے ضاد۔ لام، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ اور دانت اور زبان کا کنارہ اور ردوا حد کے ثنا تک کے مسوڑے تک، یعنی ردوا حد کے ثنا مطلب اوپر کے دانتوں کی جو آخر کی جو ڈاڑ ہوتی ہیں اس تک اگر ہم ادا کریں گے تو پورا کھینچ کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا لام، ٹھیک ہے۔
لام نون را، ٹھیک ہے، یہ لام نون را اس کا ایک ہی مخرج ہے، لام نون را کا ایک ہی مخرج ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد کریے گا، یہ ہو گئے ہمارے آج کے دو مخارج، ٹھیک ہے، ضاد اور لام نون را، لیکن دیکھیے لام کا الگ لکھا ہوا ہے، نون کا الگ لکھا ہوا ہے، را کا الگ لکھا ہوا ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق کے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک ساتھ بھی پڑھیں گے لام نون را تو اس کا مخرج ایک ہی طریقے سے ادا ہوگا۔ صحیح، آج کے ہم نے تینوں مخرج اس کے یاد کرے، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پڑھانا پسند آ رہا ہوگا، ہمارے چینل کو لائک کریں، آگے شیئر کریں ویڈیو کو، دوسروں کو بتائیں، پڑھنے کا موقع دیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، جب تک ہمارا قرآن بہتر نہیں ہوگا نماز بہتر نہیں ہوگی، قرآن بہتر ہوگا تو ہم نماز میں بہتر تلاوت کر سکتے ہیں، دیکھیے ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں رکوع میں، ٹھیک ہے، اوپر تقریباً پوری نماز میں ہمارے تلاوت قرآن پاک اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جب تک ہم تلاوت قرآن پاک صحیح نہیں کریں گے، اس کا تلفظ صحیح نہیں نکالیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کس حرف کے کیا معنی ہیں، اب ہم معنی ہی چینج ہو جائیں گے تو تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 اپنا اختتام کیا، کمپلیٹ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی، آگے اس کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطی ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے اور قرآن پاک بہتر کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔